مجھے کالمسٹ نظامی صاحب نے بنایا. ایک تو یہ نظامی صاحب خود بہت اچھا جملہ لکھتے ہیں. اب تو ایک زمانے میں وہ سارے راہے لکھتے رہے ہیں, تو اس میں وہ میرا کوئی جملہ کاٹتے تھے یا ڈالتے تھے, یا کوئی ایسا جملہ کو جو جا نہیں سکتا تھا اس میں ایک آدھ لفظ کے اضافے کے ساتھ جو وہ تبدیلی کرتے تھے نا, میرا روز کا ہوتا تھا کالم لکھ کے بھیجا. اس کے بعد جب وہ بھیجتے تھے نا اپروو کر کے, تو وہ جو اس میں امینڈمنٹ کرتے تھے اس کو میں غور سے پڑھا کرتا تھا کہ اس کی منطق کیا ہے, کاٹنے کی منطق کیا ہے, بدلنے کی منطق کیا ہے. اسی طرح نیوز پالیسی کے بارے میں جب وہ یہ دیتے ہیں نا کہ کوئی خبر ایسی ہے جو نہیں چھپ سکتی, تو وہ چیزیں میں ان کی اسٹڈی کی ہے میں نے, اور بہر ایک کام ان سے سیکھا ہے. جو نظامی صاحب میرا خیال ہے اپنے اس دور کے بہت بڑے ایڈیٹر ہیں, ان سے بڑا ایڈیٹر ہے ہی نہیں کوئی, کہ ایک ناقابل اشاعت چیز کو قابل اشاعت کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ میں نے نظامی صاحب سے, ان کی طرح تو میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ فن سیکھا ہے جو میرے بہت کام, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. پہلا وہ میرا پیریڈ تھا وہاں 3 سال کا, وہ جو میرا پہلا پیریڈ تھا اس میں کالم نہیں لکھتا تھا. یہ دوسرا پیریڈ میرا 8-9 سال کا ہے ان کے ساتھ, تو میں نے کہا جی میں کالم لکھوں گا ساتھ. وہ بڑی ان کی ریزرویشنس تھی. خیر دوسری ملاقات میں نے انہیں کہا جی دیکھیے چھاپنا تو آپ رہی ہے نا, تو آپ ایک دفعہ کرنے تو دینا مجھے کہنے لگے تمہیں پرابلم کیا ہے, تم پہلے تو کالم کا چکر میں نہیں آتے تھے. مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ جو ساری عمر میں نے نیوز ایڈیٹر اور یہ وہ ایڈیٹر رہ کے پلے بیک سنگر والا کام کیا ہے, اس سے تو یہ بڑا زبردست کام ہے. وہ پھر مان گئے. بعد میں جب میں یہاں آیا ہوں, جب میں گروپ ایڈیٹر بنا ہوں, اور یہ بہت بڑا ادارہ ہے جس میں 11 اسٹیشن ہے, تو یہ یہاں آ کر مجھے وہ جو کچھ میں نے نظامی صاحب سے سیکھا تھا وہ میرے بہت کام آیا. میرا جو اپنا ان کے ساتھ تعلق وہاں جب تک میں تھا تب بھی اتنا تھا, بہت اچھا رہا ہے. میرے ساتھ وہ لاڈوی کرتے تھے. میں شاید اس دفتر میں واحد آدمی تھا جو ان کی مرضی کے خلاف والی کوئی بات ان سے کر سکتا تھا, اور وہ برداشت کر لیتے تھے. یا یہ ہے کہ مجھے اب جب میں آیا ہوں, بعد میں بھی لوگ مجھے ملتے ہیں, تو ایک سٹاف کی پروٹیکشن تھی. نظامی صاحب کو کسی کی غلطی ہوئی ہے, غصہ آ گیا ہے, اور فون کیا ہے کہ یہ اس کو یہ کر دو, فارغ کر دو. اس بندے سے میں کہتا تھا یار تم آرام سے کمرے میں بیٹھ جاؤ. میں جو انہوں نے کہا ہوتا تھا وہ لکھ کے کہ جناب اس حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے, نیچے اپنا جواب لکھ دیتا تھا کہ جی اس کا یہ اتنا تو نہیں ہے, تو اس پہ معافی ہو جاتی تھی. مثلا میرا خیال ہے میرے زمانے میں شاید ہی کوئی آدمی ہے جس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو یا نکلا ہو. ذاتی طور پر اگر میں خود کہوں تو میں جو نظامی صاحب سوچتے ہیں اور جو ان کی پالیسی ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اگر ذاتی طور پہ میں بات کرنے لگوں. لیکن اخبار کی حد تک یہ ہے کہ یہ اخبار جو ہے اگر پاکستان کے وجود کے ساتھ منسلک کوئی اہم ترین چیزیں ہیں تو وہ نوائے وقت ہے. نظامی صاحب نے سوچا کہ میں یہ کالم نگاری جو ہے وہ کر سکتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کالم کا آغاز کریں نوائے وقت میں, جو نوائے وقت کے 18 صفحے پر چھپے گا. میں نے کبھی کالم لکھا نہیں تھا, تو میں نے کہا میں تو یہ کالم لکھ نہیں پاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ لکھ لیں گے. اب انہوں نے کچھ حوصلہ افزائی کی اور اصرار کیا, اور میں اس میں آ گیا, اس جال میں سمجھیے پھنس گیا. ابتدا میں تو بڑی مشکل مجھے ہوتی تھی لکھنے میں, پھر آہستہ آہستہ وہ کالم جمتا گیا, اور نوائے وقت میں قریباً 10 سال بلکہ 8 سال میں نے یہ کالم لکھا. تو یہ عرصہ جو میرا رہا, تو ایک کالم نگار کے طور پر میں نوائے وقت کے سائے ہی میں پلا اور بڑا اور جوان ہوا, یہ سمجھیں آپ. کیونکہ میں نے کالم شروع بھی کیا, وہ کالم معروف بھی ہوا اور ریکگنائز بھی ہوا, اور پھر نوائے وقت کا ایک زمانے میں وہ لازمی حصہ سمجھا جانے لگا. پھر اس کے بعد اس میں آ گئے نذیر ناجی صاحب. کالم جو تھا اس کی ساکھ جو تھی جم گئی, اور اس نے ایک حیثیت جو تھی میری اس لحاظ سے اس کو آگے بڑھا دیا. اس میں مجید نظامی صاحب جو ہیں
وہ ایک بہت اچھے ایڈیٹر ہیں. مجید نظامی صاحب بعض اوقات چیزوں کو حذف کر دیتے تھے, بعض اوقات ان میں اضافہ کر دیتے تھے. کبھی اضافہ گراں بھی گزرتا تھا, لیکن کبھی اضافہ جو تھا وہ خوبصورتی میں اضافہ بھی کر دیتا تھا. تو ان کے ہاں جو ایڈیٹنگ ہے ان کی, اس کی وجہ سے کالم جو ہے وہ بنتا اور سجتا ہے. اور جتنے بھی کالم نگار نوائے وقت میں کالم لکھتے رہے, خواہ وہ عبدالقادر حسن صاحب ہوں, خواہ وہ نذیر ناجی صاحب ہوں, خواہ وہ عرفان صدیقی صاحب ہوں, یا عطا اللہ قاسمی صاحب ہوں, یا پھر کوئی اور صاحب ہوں, یا عباس اطہر آخر میں آپ نے دیکھا انہوں نے کالم نوائے وقت سے شروع کیا. تو مجید نظامی صاحب کی جو مدیرانہ خصوصیات ہیں یا خوبیاں ہیں اس کے وہ سب قائل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ایک فقرہ حذف کر کے اور بعض اوقات ایک لفظ کا اضافہ کر کے جو اس کالم کا جو حسن ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. پوری طرح یاد ہے جی, نوائے وقت میں 85 میں آ گیا تھا, وہ کالمنیس کی حیثیت سے آیا تھا اور 97 تک رہا. کبھی کوئی شکایت گلا نہیں ہوا, اور بلکہ نظامی صاحب کو بعض اپنے ساتھیوں کے تانے بھی سہنا پڑے کہ اب یہ دن بھی آنا تھا کہ نذیر ناجی نوائے وقت میں لکھے گا. لیکن وہ دن آیا اور بہت عرصے تک رہا, اور وہ دن 12 سال کو پھیل گیا. اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک تھا. ریکگنیشن نیشنل جو کہ لیول پہ ملی وہ نوائے وقت ہی سے ملی. اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے نظامی صاحب کی جو مہارت ہے اور وہ جو ماسٹری ہے ان کی سبجیکٹ پہ, اس سے بہت کچھ حاصل کیا. وہ اس طرح سے کہ کالم میں کوئی جھول یا کوئی خامی رہتی تھی تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, اور اس سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ کیا ہے. اور پھر جب آدمی خود سمجھنا شروع کرتے کہ کوتاہی یا غلطی کہاں ہے تو کریکشن بھی کر لیتا ہے. تو اس لیے نوائے وقت کو بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن جو اس میں کرافٹ جو سیکھنے کا مجھے موقع ملا اس میں نظامی صاحب کا بہت دخل ہے. میرا جو کالم ہے جی, جب میں آیا نوائے وقت میں تو ان کے اپنے مستقل کالم نویس تھے سارے. تو انہوں نے پوچھا کہ صفحہ 3 پر تو آپ کے لیے جگہ نہیں. اس وقت صفحہ 3 پہ زیادہ کالم ہوتے تھے. میں نے کہا جی میں جگہ کہیں کوئی نہیں ڈھونڈ رہا, مجھے آپ کسی پیج پہ لگا دیں, لیکن جہاں لگائیں وہاں رکھیں فکس, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ریڈرز کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے اور جو چیز انہیں پسند ہو وہیں نظر ڈالتے ہیں پہلی. میں نے کہا بے شک صفحہ 7 پہ لگا دیں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن انہوں نے خود ہی مہربانی کی, انہوں نے پیج 2 کر دیا. تو آؤٹر سائڈ جو ہے پیج کی وہاں پر یہ کالم شروع ہوا. اور پھر ایسا ہوا کہ بہت سے کارکنوں اس میری چھٹی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جس دن میں ناگاہ کروں ان کا کالم وہاں لگ جائے. حق سچ کہنا اور مال بنانا کبھی یکجا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ نوائے وقت کو کبھی مالی منافعت کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. نامساعد حالات میں کام کرنا, تلخ حقائق کو قابل قبول انداز میں بیان کرنے کا عمل ہمیشہ نوائے وقت کے کارکنوں کا خاصہ رہا ہے. جناب مجید نظامی نے ہمیشہ لکھنے والوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ ان پر کبھی بھی کوئی کمپلشن نہ لگائی کہ انہیں کیا لکھنا چاہیے اور کیا نہیں. انہوں نے ہمیشہ نیوز پرنٹ اور اشتہارات کی بندش کی صورت میں ہونے والے مالی نقصانات کو برداشت کیا, مگر کبھی بھی تحریر و تقریر کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا.